رسول سے جنگ کون کرتے آ رہے ہیں؟ آپ پیچھے والے پیج پہ آ جائیے، مائدہ 64۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وليزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقینا بینہم العداوہ والبغضاء الى یوم القیامہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، اس کے ہتھکڑی کا مطلب یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو انہوں نے کہا لعنت کیے گئے، بلکہ اس کے یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے کیسے بھی وہ چاہتا ہے، اور جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ضرور ان میں سے اکثریت کو طغیانی یعنی ناحق کرتی، بے رحمی اور ظلم اور کفر میں بڑھا دیتی ہے، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی۔ جب کبھی بھی یہ یہودی جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اچھا، اب یہ وہ لوگ ہیں، یہودی آ گئے، لفظ یہود کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ؟ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی سے کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، جس کے معنی ہو گئے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، یعنی یہ سوچیں یہ جب اللہ کے ہاتھ بند جائیں گے تو آگے نیچے اللہ نے بتا دیا کہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو یہ سوچئے جب اللہ کے آپ ہاتھ باندھ دیں گے تو اس کے معنی وہ خرچ نہیں کر سکتا، جیسے اللہ نے کلیئرفائی کہ اللہ جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، اس کے ہاتھ نہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کون لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہودی جو کہہ رہے ہیں، یہودی تو لفظ آ گیا قرآن میں، یہودی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جو اپنے کو غنی سمجھ رہے ہیں، جو اپنے آپ شروع میں آیتیں پڑھی تھی نا، جو اپنے کو غنی سمجھ رہے ہیں، امیر سمجھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ تو فقیر ہے، اور کہہ رہے ہیں غریب جو ان کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے۔ یہ آ گئے اب یہودی کو لفظ کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے یعنی وہ خرچ نہیں کر سکتا، جبھی تو یہ غربت دنیا میں نظر آ رہی ہے آپ کو۔ یہ کانسیپٹ یہودی کا ہے، یہودی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے میں، اب ہم اتنے امیر ہو گئے، اب ہم سارا کچھ خود ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اپنے امیری کا انہیں وہ ہے۔ تو اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، اللہ کہتا ہے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو انہوں نے کہا لعنت کیے گئے، اللہ نے ان پہ لعنت کر دی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھوں پھیلے ہوئے ہیں، یعنی وہ تو خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اور تو اس کے معنی یہ یہاں تک یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہودی کے کانسیپٹ میں جب میں نے آیتیں پڑھی تھی کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، یہ کانسیپٹ یہودی کا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اور اس کے کون لوگ ہیں؟ وہ ٹیررسٹ، ان کے اسکالرس۔ اب آپ اس کو جب ریلیٹ کریں گے یہ کون لوگ ہیں جو یہ اپنے کو امیر ترین دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ بہت پیسے والے لوگ ہیں، نہیں سمجھ رہے، تو وہ سمجھ رہے اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی کہ اب ہمیں کرنا ہے سب کچھ جو کرنا ہے، ہم اپنے اس پیسے کے زوم میں ہم سب کچھ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو میں نے یہاں پر یہ جو لنک بن رہا ہے جنگ کا، کیونکہ یہودی جو ہیں آگ لگا رہے ہیں، یہ نیچے لکھا ہے یہودی آگ لگاتے ہیں جنگ کی، یہ میں پہلے پڑھ دوں پھر آگے بتاتا ہوں، جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں، جب بھی کبھی وہ یہودی جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی اس کے معنی ہوئے کہ دنیا میں جنگ کی جو آگ ہے وہ کون کر رہے ہیں؟ یہودی۔ اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ جو ربا کھا رہے ہیں، منافق، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک مسجد بنا رکھی ہے، کہاں پہ بنا رکھی ہے؟ اسی علاقے میں، وہی ہے نا، وہ وہیں یہودی ہیں، وہیں ہے، اور دن جنگ ہو رہی ہے، جو اس مڈل ایسٹ سے پوری دنیا میں جنگ ہے، اسی وہ سینٹر بنا ہوا ہے۔ یہودی اور منافق نام کے مسلمان جو کہہ رہے ایمان والے اپنے آپ کو،
یہ دو ہیں. اور یہ جو منافق یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ربا کھا رہے ہیں. تو اللہ نے نوٹس کیا دیا جنگ کا انہی کو. تو جنگ کا نوٹس ملا کس کو؟ ایمان والوں میں جو منافق ہیں جو ربا بڑھوتی کھا رہے ہیں. انہوں نے جنگ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ یہ یہودیوں سے. اور یہودی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آگ لگا رہے ہیں, وہ سمجھ اللہ فقیر ہے. تو آپ دنیا میں جب جنگ دیکھ رہے ہیں اٹ از بٹوین دا جوز اور دا لیبل مسلم آل اوور دا ورلڈ. یہی روٹ کاز بنیں گے ہمیشہ. یعنی آپ دنیا میں مختلف جنگیں جتنی ہوتی آ رہی ہیں ابھی پریزنٹ ڈے میں بھی آپ دیکھیں تو روٹ کاز وہیں بنا ہوا ہے. اور ہم نہیں کہہ رہے, قرآن میں بتا رہا ہوں, میں آیات سے بتا رہا ہوں واضح طور پہ کہ یہودی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ قرآن میں لکھا ہے, اللہ تعالیٰ وہ لوگ کہتے ہیں ان کے روبان دہشت گرد, اور ان کے اسکالرز کہتے ہیں اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. یہ اور وہ کہتا ہے جب ان سے کہا ان غریبوں کو کھلاؤ, کتنی بری طرح بھی میسا کر کے آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی کون سے لبنان کون سی جگہ تھی بالکل نان فائٹرز, وہ کہہ رہا ہم لڑ نہیں رہا, ہم مارے جا رہا تھا, بلڈنگ کی بلڈنگ مار رہا تھا. یہ کیا, یہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ اور دوسرے یہ بیٹھے ہوئے اور نام بھی رکھتے ہیں الاقصی بریگیڈ اور فلانا بریگیڈ. اسی مسجد کا نام لے کے کرتے ہیں وہ, اسی مسجد کا نام, اسی مسجد کو پکڑ رکھا ہے جو جھگڑے کی بنیاد بنائی ہوئی ہے. جھگڑے ہو رہے ہیں دنیا میں اسی وجہ سے. تو یہ سمجھ لیں کہ اب آپ کو یہ جو میں نے اپنے الفاظ میں ریلیٹ کر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی کہ جنگ جو ہو رہی ہے وہ تو ایک تو اللہ کا نوٹس ہے, اللہ اس کے رسول کا نوٹس ہے ایمان والوں سے جو ربا کھا رہے ہیں. جنگ کا نوٹس ہے تو جنگ تو ہوگی. تو اللہ کا رسول اور اللہ کیسے جنگ کریں کہ آپس میں آپ لڑیں گے. اللہ جب عذاب نازل کرتا ہے تو ایک دوسرے کو فرقوں میں بانٹ کے جنگ لڑوائی, ایک دوسرے کو لڑائی کروا کے مزہ چکاتا ہے. تو بیسیکلی آپ آپس میں لڑتے ہیں. جنگ تو ہوتی ہے نا دنیا میں, جنگیں تو ہو رہی ہیں, لیکن اللہ کا رسول کا اور اللہ اس کے رسول کا جب نوٹس آئے جنگ کا تو جنگ تو کریں گے. اور منافق کر رہے ہیں. منافق کیوں کر رہے ہیں؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں ایمان والے اور ایمان والے ہیں نہیں, اور کہتے ہیں ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اور حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے, اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. تو منافق آدمی جو ہے جو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اور ایمان نہیں لا رہا اور منافقت کر رہا ہے, وہ کہتا ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں ان کے پہ خرچ بھی مت کرو, وہ الگ پرسنالٹی ہے. اور دوسرے جو احبار اور اسکالر روبان جو ٹیررسٹ ٹائپ جو ہیں وہ مال کھا رہے ہیں اور باطل طریقے سے لوگوں کا, اور کہہ بھی رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. تو یہ آپ کو ریلیشن آ گیا. اب یہاں پر اس میں یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے اس آیت میں وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ضرور ان میں سے اکثریت کو طغیانی اور کفر میں بڑھا دیتی ہے, اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی. یہ وہ لوگوں کے لیے اللہ بات کر رہا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان پہ لعنت کی گئی ہے, اور جو تیرے رب نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل ہوتا ہے تیرے رب نے تیری طرف جو نازل کیا ضرور اس سے یہ لوگوں کو بجائے اس سے اصلاح کریں, یہودیوں یا منافق ہو, وہ ان کو یہاں تو یہودیاں ضرور بڑھا دیتی ہے کثرت سے طغیانی یعنی ناحق کرختگی, بے رحمی اور ظلم, ان میں بڑھ جاتے ہیں لوگ. یہودی جو ہیں اس میں اس کیفیت میں بڑھ جاتے ہیں. جب جو چیز نازل کیا گیا ان کو بتایا جائے, آیاتیں بتائی جائیں, اس طرح کی بتائی جائے بات, تو وہ ظلم کے اندر, ناحق کرختگی کے اندر, طغیانی کے اندر اور بڑھ جاتے ہیں اور کفر میں اور بڑھ جاتے ہیں. اور ہم نے قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے. جب ان کو آیت کی وضاحت کی جائے, آیت سے قرآن کی آیت کی وضاحت کی جائے, وضاحت بیان کیا جائے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تک میسج پہنچایا جائے, تو ان کو بجائے اس کی اصلاح کے وہ باقاعدہ اور سخت ہو جاتے ہیں اور کرختگی میں, کیونکہ اتنا زوم ہے ان کو اپنا کہ ہم امیر ہیں, ہم پیسے والے ہیں, ہم سٹرونگ ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی سوچ ایسی بنی ہوئی ہے. اور ایک دو جگہ لکھ کے ہم اللہ کے چہیتے ہیں, قرآن کی آیت میں لکھا ہم اللہ کے چہیتے ہیں. اپنے کو یہ بھی سمجھ رکھا ہوں, پتہ نہیں کس طرح کا دماغ ہے, عجیب کیٹیگری کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے. تو جو جنگ ہوگی تو پھر کیا اگر رزلٹ کیا ہوگا؟ سورہ مائدہ اس کی 33 آیت, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف
او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم. بے شک ان لوگوں کی سزا یا جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے، یا ان کو سلیب دے دی جائے گی، یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں گے، یا زمین سے نفی جلا وطن کر دیے جائیں گے، یہ ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو الٹیمیٹلی جنگ ہوئی، رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، یا ملک بدر کیا جا رہا ہے، اور کیا کیا جا رہا ہے؟ ہاتھ پیر کاٹ دیتے ہیں. دیکھیں اکثر یہ نظر آتا ہے کہ مائنس لگ گئی، یہ ہو گیا، یہ بچ گئے لیکن یہ حالت ان کی ایسی ہو گئی. تو جنگ کے جو آفٹر افیکٹس میں لوگوں کی کنڈیشنز ہیں وہ نظر آئیں گی آپ کو. تو یہ کہلائے گی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو کر رہے ہیں ان کا ریزلٹن یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہو جائے گا ان کے ساتھ، مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں گے، ملک بدر کر دیے جائیں گے، سلیپ دے دی جائے گی، ہینگ کر دیا جائے، مطلب ڈیتھ، ختم، مر گئے. تو یہ اس کے ایفیکٹس ہیں آفٹر دا وار. جب وار ختم ہو تو یہی ہو رہا ہوتا ہے نا کہ بھائی اتنے مر گئے، اتنے وہ معذور ہو گئے، اور جو جہاں قبضہ کیا تھا اس کا آدمی کو باہر بھگا دیا، دوسرے ملک بھاگ گیا، وہ تو بچ کے نکل گیا، یہاں سے وہاں چلا گیا. ہسٹری میں بھی دیکھیں، ابھی بھی نظر آئے گا آپ کو، اس چیزیں سب نظر آ جائیں گی، جیسے یہ ادھر سے ادھر بھاگا. اچھا ایک صاحب یہ میں بتاتا چلوں، یہ بھی سوال کر لیا گیا کہ اب فرض کریے کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو کوئی جنگ نہیں کر رہا ہوں کسی، مگر پتہ جا رہا تھا ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی، یا ہاتھ ٹوٹ گیا، یا کچھ ہو گیا، تو ہم تو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا ہاتھ پاؤں، یہی توڑ دیا اس کو، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جنگ اللہ رسول سے کر رہا ہے، وہ جو بھی کھا رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ ایکشن جو لکھا ہوا ہے یہ کہنے کہ آپ کریں، یہ تو ہو جائے گا اس کے ساتھ، یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اٹ ول ہیپن ٹو یو بیکاز یو ہیو ٹیکن دی نوٹس آف وار فرام اللہ اینڈ ہز میسنجر. اگر اس نے تمہیں کہا تھا ایسا، ہپوکریٹس کی بات کر رہا ہوں میں یہاں، ہپوکریٹس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو جائے گا. ایک ایکسیڈنٹ جنون بھی ہو سکتا ہے، ناٹ نیسیسری، میرے مقصد پیدائش میں بھی ایک معذور پیدا ہو سکتا ہے، الگ الگ سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ون آف دی ریزن. یہ میں کہنا چاہوں کیونکہ لاء میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، سلیپ دے دی جائے گی، ملک بدر کر دیا جائے گا، یعنی کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے ان میں سے. تو آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ ایسا ہو جائے گا. آگے لکھے اللہ تعالیٰ نے لکھا اسی آیت کے آگے 34 میں الا الذین تابوا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، سوائے وہ لوگ جو لوٹ چکے ہوں اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت حاصل کر لو، پر جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہری بات ہے آیات بتائیں، آیت سے وضاحت ہوئی تو آدمی اپنے نفس میں دیکھے، اور اگر یہ احساس کر لے کہ اگر ایسی چیز ذاتی ہو رہی ہے اس سے تو فوراً توبہ کر لے. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اگر بے شک الا الذین تابوا، اس سے پہلے کہ تم اس پہ قدرت حاصل کر لو، بے شک اللہ جو ہے جان لو کہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. نہیں یہ بھی ممکن ہے، یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ میرا زندگی ختم ہو گئی، نہیں، یو ہیو گاٹ ٹائم، ایوری ٹائم یو ہیو گاٹ. ایک اللہ وقت مقرر تھا آپ کو ایک زندگی کا یا اس کا وہ دیتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں، صحیح کر لیں. تو اللہ نے بھی یہاں یہ بتا دیا کہ سوائے جو لوگ توبہ کر لیں، لوٹ جائیں اس سے پہلے کہ تم اس پہ ان لوگ مومن لوگ قدرت حاصل کر لیں، پر جان لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہ رزلٹ بھی بتا دیا کہ اگر جنگ جو کر رہے ہیں اور جنگ کے ریزلٹس کیا ہیں وہ بھی پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ چیز ہو جائے گی آپ کے ساتھ. تو جنگ کے الفاظ جہاں جہاں آئے ہیں وہ میں پڑھتا جا رہا ہوں کہ جنگ میں ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا اعلان تھا. ایک آگ کون لگاتا ہے جنگ کی؟ وہ یہودی لگاتے ہیں. اور مسجدوں نے بھی مسجد پکڑ رکھی ہے، انہوں نے اس لیے پکڑ رکھی ہے کہ وہ ایک جگہ بیس بنائیں جہاں سے جنگ کی، جہاں سے سیکرٹ اٹیکس ہوتے رہے، جو اور کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں پہلے سے ان کے لیے. اب میں یہاں پر یہ آخری آیت ہے، اس میں موسیٰ السلام کی دعا ہے، اور اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں اس سے دعا سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اپیرنٹلی معاشرے میں قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام دو پیغمبر ایسے جن کو اللہ نے بادشاہ بنایا، بادشاہ دی.
یعنی سلیمان علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا, داؤد علیہ السلام کو, داؤد علیہ السلام اور سلیمان سے وہ بادشاہ بنایا. تو ظاہر بات بادشاہ جو ہے ایک ملک کا بادشاہ. ہمارے معاشرے میں بادشاہت کے خلاف ہے لوگ. یعنی اللہ نے جب کہا کہ داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا یا سلیمان علیہ السلام کو, تو بادشاہ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے ہی. تو اب لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ بادشاہت غلط ہے, کیونکہ اتنا ویوالا بنا رکھا ہے ڈیموکریسی کا جو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہے. اس دنیا کی اکثریت جو ہے وہ میجورٹی از آلویز آن دا رانگ سائڈ, سمجھ رہے ہیں. اور اسی میجورٹی سے پاور میں آ جاتے ہیں لوگ, جس کو انہوں نے نام دے دیا ڈیموکریسی کا. تو وہ بیسیکلی اگینسٹ بادشاہت ہے. تو بادشاہت اللہ تعالیٰ بناتا ہے بادشاہ, فقیر, غریب. تو بادشاہ از ناٹ رانگ, بادشاہ ہو جانا کہیں ملک کا کسی کا اس غلط نہیں ہے, لیکن اس پہ جو رسپانسبلٹی جاتی ہے ایز اے کنگ, وہ رسپانسبلٹی کا وہ جواب دے. بادشاہ کو کہنا کہ بادشاہ غلط ہے, غلط بات ہے. اللہ نے بنایا بادشاہ, خلیفہ اللہ نے بنایا, سمجھے, یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو زیادہ تر دنیا میں اللہ کی آیت کے مطابق قرآن کے اندر میجورٹی جو ہے, پیسہ جو ہے وہ نان مسلم کے پاس رہے گا. یہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے ٹو کیپ پیس اینڈ بیلنس ان دا ہول ورلڈ. تو یہ جو پیسہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دے دیا یا منافق لوگوں کے پاس پاور ہے اور پیسہ ہے, تو اب آدمی کیا کرے, ایمان والا, اصل ایمان والا تو بیچ میں آ گیا نا, کہ ادھر یہودی پاورفل ہیں, ادھر منافق ہمارے اندر پاورفل ہیں لوگ پیسے کے ساتھ, تو بیچ میں ایمان والا آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے اور کیا نہیں کرتے؟ وہ فرعون کہتا ہے قرآن مجید میں کہ موسیٰ کو میں قتل کر دوں گا, پکار لے اپنے رب کو. وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے فرعون کہ میں اس کو قتل کر دوں گا, وہ اپنے رب کو پکار لے, دیکھتا ہوں میں. تو موسیٰ علیہ السلام اور بھائی تھے دو, کوئی ایٹم بم بھی نہیں تھا ان کے پاس. اللہ کا پیغام لے کے پہنچ گیا فرعون کے پاس. تو وہ پھر پورا واقعہ ہے کہ وہ جناب وہ آئے جادوگر, اور جادوگر سے وہ الٹیمیٹلی اس میں یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام, وہ فرعون کو اتنا غصہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے ججمنٹ چینج کر دے گا موسیٰ علیہ السلام, اور یہ دنیا بڑا فساد کر دے گا. تو کہتا ہے اس موسیٰ کو, اس بیٹوں کو قتل کرو, عورتوں کو زندہ چھوڑو, موسیٰ کو میں قتل کروں گا. فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام قتل کرنے کے لیے, اور مال بھی ان کے پاس ہے, زینت بھی ان کے, پاور بھی ان کے پاس ہے, اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اور قرآن مجید میں لکھا موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ کہتے ہیں میں تو فقیر ہوں, جو ایک طرح سے گھر داماد بن کے 7-8 سال رہے, 10 سال اپنے سزر کیا, نوکری کری انہوں نے, یہ فقیر. اور وہ کیا, اب سوچیے پاور. تو انہوں نے ایک دعا قرآن مجید میں کی, اس پہ میں لیکچر ختم کر رہا ہوں, یہ بتانے کی مال جو ہے, مال آپ کے پاس ہو, اللہ آپ کو دے, اس کا صحیح اگر خرچ کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہے, لیکن اگر نہیں کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, یہ دیکھیں سنیں, سورہ یونس 10 اس کی 88 آیت. وقال موسى ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب, بے شک تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال دیا, اے ہمارے رب, تاکہ وہ تیرے راستے کے بارے میں گمراہ کرتے ہیں. اے ہمارے رب, ان کو ان کے مال پر, اموال پر مٹا دے, اور ان کو ان کے دلوں پر سخت کر دے, بس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ پیغمبر, رسول اور نبیوں کی نارمل جو قرآن مجید میں سننا ہے, یہ بھی ہے, مگر جنرلی اگر آپ دیکھیں ان کا کام ہے لوگوں کو پیغام پہنچانا, ہدایت دینا, لوگوں کو اللہ کا میسیج دینا, تاکہ لوگ ہدایت پا کر راہ پہ آئیں.